جس شہنشائیت کے خلاف یہ انقلاب آیا تھا اور خمینی صاحب یہ انقلاب لے کر آئے تھے، وہی شہنشائیت کا شکار اب خود یہ انقلابی ایران ہو گیا ہے۔ کچھ تو عقل سے سوچئے، کچھ تو آپ فیصلہ کیجئے۔ یا خامنہئی صاحب نے مجلس خبرگان کے سر کے اوپر تلوار رکھ کر اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے مجتبی کے لیے بیعت لیتے رہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو گیا ہے، مجتبی خامنہئی۔ یہ بیٹے ہیں آیت اللہ خامنہئی کے۔ بہت کہا جا رہا تھا کہ خامنہئی صاحب کے بیٹے کو سپریم لیڈر نہ بنایا جائے، لیکن ایرانی قوم نے، مجلس خبرگان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے، خامنہئی صاحب کے بیٹے کو ایران کا نیا سپریم لیڈر، مرجع اور آیت اللہ انہوں نے منتخب کر لیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر مجلس شورا کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی اس بات کے اوپر نہیں ہوتے کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس شہنشائیت کے خلاف یہ انقلاب آیا تھا اور خمینی صاحب یہ انقلاب لے کر آئے تھے، وہی شہنشائیت کا شکار اب خود یہ انقلابی ایران ہو گیا ہے۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ فکر کے اندر، اور یہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے بنو امیہ کے حکمرانوں کے اوپر، کہ وہاں باپ کے بعد بیٹا تھا اور وہ منتخب ہوتا تھا اور خلافت اور حکومت اس طرح چلتی تھی۔ یہی کام جو بنو امیہ کے زمانے میں ہو رہا تھا، جیسے یزید کے انعقاد ہوا ہے، معاویہ نے اسے اپنے بعد حکمران بنایا یزید کو، تو وہی کام تو آج یہاں پر خامنہئی صاحب کے بعد ان کے بیٹے کو حکمران بنا کر یا سپریم لیڈر بنا کر یہ کچھ کیا گیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں، جس پر میں ان دونوں حوالوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کی سیاست کچھ بھی ہو، وہاں پر ان کی کیا سیاست ہے اور آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا ہے، یہاں پر اسلام کے نقطہ نظر سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں کیا یہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی میں عدل اور انصاف ہو، چاہے حکمرانی کا طریقہ کار وہ باپ کے بعد بیٹا ہی کیوں نہ اس کو منتخب کر لیا جائے، لیکن وہ عدل اور انصاف کا جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ شورائی ہونا چاہیے، مشورے کے ذریعے ہو، اور اس کے اندر عام لوگ شریک ہوں، مسلمان شریک ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور یہ بات نہیں کہ صرف سقیفہ سے، بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں وہ آپس کے مسلمانوں کے مشورے سے ہوں۔ اچھا، جو یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ مجتبی خامنہئی صاحب یہ شہنشائیت واپس لوٹ آئی ہے، اور یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے یزید کو حکمران بنایا گیا تھا، تو میں ایسی بات کرنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایران کو کافر سمجھتے ہوئے جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا انتخاب کا طریقہ ہے جیسے یزید کا انتخاب ہوا تھا، تو یہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ خامنہئی صاحب کے بعد ان کے بیٹے کا جو طریقہ ہے، ان کو جس طرح سپریم لیڈر بنایا گیا ہے، اس انتخاب کو آپ قیاس کریں یزید کے خلیفہ بننے کے اوپر، کیونکہ یزید خود سے خلیفہ نہیں بنا تھا، یزید کو وہاں پر موجود شورا نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، یزید کو نامزد کیا تھا ان کے والد نے، اور یہ بات ہمارے تمام جتنے بھی سیرت نگار ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ شمس الدین ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، مکتبہ الوحیدیہ پشاور، اور اس میں صفحہ نمبر 350 یزید بن معاویہ کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں، ذہبی عقد له ابوه بولایۃ العہد من بعده فتسلم الملک عند موت ابیہ فی رجب سنۃ 60 وله 33 سنۃ۔ ان کے لیے والد نے یہ سب کچھ جو عہد ہے اپنے بعد یہ لکھا تھا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی صحابہ سے وہ بیعت لینا شروع ہو گئے تھے معاویہ بن ابی سفیان یزید کے لیے۔ اور بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، غالباً 4108 نمبر کی روایت ہے، جس کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہی گئی تھی کہ کون ہم سے زیادہ حقدار ہے، ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے وہاں پر خطبہ دیا تھا۔ تو بہرحال مختصر کرتا چلوں میں اس بات کو کہ یہ جو انتخاب ہے یزید کا، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا، بلکہ پہلے سے ہی ان کو جانشین بنایا گیا تھا۔ تو ابھی مجتبی خامنہئی صاحب کو، خامنہئی صاحب ان کے والد نے زندگی میں نہیں لکھا کہ میرے بعد میرا بیٹا حکمران بنے گا یا سپریم لیڈر بنے گا۔ کچھ تو عقل سے سوچئے، کچھ تو آپ فیصلہ کیجئے۔ یہ صرف اور صرف ایران کی نفرت کے اندر، شیعہ سے بغض کے اندر آپ اتنی بڑے، اور اس میں کچھ صحافی حضرات بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر
صحافی حضرات بھی وہ لگے دیکھیں شہنشاہیت آ گئی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے منتخب کی لیکن باپ کے بعد بیٹا تو ہے نا. بھائی باپ کے بعد بیٹا ہے تو کیا باپ نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ میرے بعد بیٹا ہوگا؟ اصل اعتراض یہ نہیں ہے. جو لوگ شہنشاہیت کے اوپر یا جب بھی ہم بنو امیہ کے ادوار کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو وہ قطعاً یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا بن گیا. آپ یقین کریں، اور آپ نے کبھی بھی یہ دیکھا ہوگا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے اس بات کو لے کر بنو امیہ کے اوپر اعتراض کیا. نہیں، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے باپ کے بعد بیٹا بن گیا. اعتراض کیا ہے کہ باپ اپنی زندگی کے اندر ہی یہ بات کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دے، اور اگر جو نہیں مانتا تو اس کو ڈرائے اور دھمکائے بھی. اصل بات یہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا خامنہئی صاحب نے کسی طرح زندگی میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد مجتبیٰ خامنہئی کو بنانا، یا میرے بعد تم سپریم لیڈر خبرگان کو کہو کہ انہی کو بنانا ورنہ تمہارا یہ اشر کر دوں گا؟ کیا خامنہئی صاحب نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی کو بناؤ؟ یا خامنہئی صاحب نے مجلس خبرگان کے سر کے اوپر تلوار رکھ کر اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے مجتبیٰ کے لیے بیعت لیتے رہے؟ کوئی ایک بات بتا دینا. بھائی شہنشاہیت اس کو کہتے ہیں، موروثیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بٹھا لیا جائے، اس کے سر کے اوپر بھی شہنشاہی والا تخت رکھ دیا، وہ تاج رکھ دیا جائے اور اس کو تخت شہنشاہیت کے اوپر بٹھا دیا جائے. یہ اسلام کے اندر منع ہے. خامنہئی صاحب کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پر حالات کچھ اور ہیں، اور بالکل ایک الگ بات کو وہ شہنشاہیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ہاں جہاں تک بات ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیوں آ گیا، کیا یہ شہنشاہیت ہے؟ تو یہ بالکل شہنشاہیت نہیں ہے. وہ مجلس شورا کے ذریعے خبرگان نے ان کو وہاں پر منتخب کیا ہے. دوسری بات جو ہے یہاں پر جس کو سمجھنے کی ہے کہ ہر بات کو ہم مذہبی نقطہ نگاہ سے نہ دیکھا کریں، اس کے سیاسی عوامل بھی دیکھیں. کہ ابھی اس وقت میں ایرانی قوم جو ہے نا، یہ اپنی بات کے اندر ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ منع کریں گے تو یہ اس کام کو بھرپور انداز سے کرے گی. ان کو کہا جاتا رہا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت میں کس کو امریکہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، مغربی طاقتیں کس کو ناپسند کرتی ہیں، تو انہوں نے اسی کو بٹھا دیا. کیونکہ مغربی طاقتیں چاہ رہی تھی کہ یہ نہ آئے مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو تو چلو ہم انہیں کو لے آتے ہیں. اس کا ایک پیغام ہے، واضح مقصد ہے. اور واضح مقصد کیا ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہاں پر ایران کا اور جو نظریہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کے اندر کوئی تعطل نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اس کو ہم مسلسل جاری رکھیں گے. یعنی یہ واضح پیغام انہوں نے دیا ہے پوری دنیا کو، ایک پیغام اور میسج ہے کہ ہم اس کو نہیں منتخب کریں گے کہ جس کے اوپر تم بات کرو گے. یعنی ٹرمپ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے بٹھایا جائے اس کے اندر اور میں فیصلہ کروں گا، میری مشاورت کے بعد بغیر نہیں ہوگا. تو جناب میں ایرانی قوم نے کیا کیا؟ کیا ان سے مشورہ لیا؟ کیا ان سے پوچھا؟ بالکل نہیں پوچھا. ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہیت ہے، بھائی شہنشاہیت لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس میں مزے کیے جائیں، اپنی زندگی، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے. آج ایران کا سپریم لیڈر منتخب ہونا سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. تو اندازہ کیجئے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ خطرے کا مقام ہے کہ جس کے اندر مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. شہنشاہیت کے نعرے لگانے والے اور اس پہ اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سوچ رہے کہ مجتبیٰ خامنہئی نے کتنا بڑا استقامت کا کام کیا. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خطرے کے سامنے پیش کر دیا، اور سب دنیا نے یہ جو اسرائیل نے کہا ہے، ایران نے، امریکہ نے کہا ہے کہ ہم آنے والا جو لیڈر ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کیا اس پہ ڈرے؟ نہیں ڈرے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس خطرے کے سامنے رکھتے ہوئے، یہ بات جانتے ہوئے کہ اگر میں سپریم لیڈر بنایا جاتا ہوں اور مجھے بنایا جا رہا ہے تو میری جان خطرے میں ہے. اور ایسا شخص کہ جس نے اپنے والد کو کھو دیا ایک دن میں، اپنے بھائیوں کو، اپنی اہلیہ کو، بہن بہنوئی کو، اپنے پورا خاندان جس نے کھو دیا ہو، اس شخص کے اوپر تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. بھئی یزید کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہو تو یزید تو کسی اور گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو پھر وہاں پر وہ آیا، یہاں پہ اپنے دمشق کے اندر آیا تھا. اس کے لیے صرف لکھ دیا گیا تھا کہ یہ بنے گا، جیسے آج عربوں کے اندر بھی ہوتا ہے، عرب ممالک کے اندر وہی ہاں عربوں کے حوالے سے آپ کبھی بات نہیں کریں گے. آپ یہاں پہ بات کریں گے کہ جن کو لوگوں نے منتخب کیا اور جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو یہ کچھ صحافیوں کے بھی میں نے دیکھے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا تھا کہ جو تکفیری ہے وہ صرف مذہبی طبقے کے اندر مولویوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ صحافیوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ کیا کرتے. تو بہرحال جناب یہاں پر فیصلہ عقل کے ساتھ کرنا چاہیے.
ہوش کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہاں 2 + 2 4 کی طرح سامنے بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل واضح ہے. اور کچھ لوگ تو ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد جب یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنا عقیدہ بلا دیا ہے، اپنی وہ ساری سوچ اور فکر سب بلا دی ہے ماشاءاللہ سے. اب وہ گفتگو ان کی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سب سے زیادہ امن پسند یہی لوگ ہیں. پھر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے 17 سال کے جب تھے تو یہ انہوں نے جو عراق اور ایران کی جنگ ہوئی ہے 10 سال، اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور یہ اس کے اندر باقاعدہ ایک پہلی صف کے اندر یہ رہے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو سونے کا چمچ لے کر منہ میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میدان کے اندر گزاری ہے، اور یہ ان کی ایک پوری زندگی ہے. اور بہت کم یہ سیاست سے جو میڈیا کے اوپر آنے والے بہت کم اس کے اندر یہ رہتے تھے، زیادہ زندگی ان کی حوضوں کے اندر گزری ہے، اور تعلیم اور تربیت کے اندر، کیونکہ وہاں پر ایک معیار ہے کہ آپ نے جو حکومت کا جو ریاست کے اندر اگر فرد بننا ہے تو آپ نے مذہبی تعلیم کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل کرنا ہے، اخلاص تقوی کے ساتھ ساتھ. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے معیار کچھ الٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ شخص میدان کا شخص ہے، اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل اسی پالیسی کو لے کر چلیں گے، بلکہ اسی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے جو ان کے والد کی تھی. تو کوئی شہنشاہ نہیں تھے، کوئی شہزادے نہیں ہیں یہ کہ جو کسی شہنشاہ کی اولاد ہوں اور اس طرح ان کو وہاں پر اعلان ہو گیا ہو کہ جناب آج ہم آپ کو سپریم لیڈر بنا دیتے ہیں. میدان کا فرد ہے اور میدان کے ساتھ ساتھ علم کا بھی ہے، تو لہٰذا دونوں ان کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، فکری بھی. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ ایران کی قیادت کریں گے، اور ہم پاکستان کے لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہترین ہوں گے اور بہترین تعلقات قائم کریں گے. اور انشاءاللہ جنگ کے بعد سب سے پہلا جو دورہ یہ کریں تو وہ پاکستان کا کریں. میری خواہش ہے کہ میں یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں ایران کو کہ اگر آپ نے ان کا کوئی دورہ رکھنا ہو تو وہ سب سے پہلے پاکستان کا رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.